ان یجعل بینکم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے، بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم جو تمہارے دشمن ہیں، جی منہم ان میں، مودتاً دوستی ڈال دے، محبت ڈال دے، ہاں واللہ قدیر اور اللہ اس پر قادر ہے جی، واللہ غفور رحیم بخشنے والی مہربان ذات ہے جی۔ اچھا اس سے قبل آپ نے سنا کہ بھائی اللہ نے فرمایا کہ میرے دشمنوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ دوسرے نمبر پر یہ بتایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو گھروں سے نکالا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ہرگز دوستی نہیں کریں۔ تو آج اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اصول، ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سارے کافر، سارے مشرک یا سارے غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کافر، سارے غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ قتال بھی نہیں کرتے، ایسے بھی ہیں جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعاون بھی نہیں کرتے، یعنی امن پسند اور مصلح لوگ جتنے ہیں ان میں، ان کے ساتھ آپ انصاف والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یا انصاف والا معاملہ کرو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی والدہ ایک دفعہ تشریف لائی، اس وقت وہ مشرکہ تھی، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہیں لیکن وہ کیا ہیں، مشرکہ ہیں، اور مجھ سے وہ کچھ حسن سلوک کرنے کا وہ کیا کر رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ کیا کرو، صلہ رحمی کرو۔ فقط خالص اسلام اور دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ فقط کفر کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، فقط کفر کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم ہو، فقط کفر کی وجہ سے ہمیں تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، حسن سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے، حسن سلوک ہو۔ ہاں جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تمہارے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرتا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہی نہیں بلکہ پھر اس کے ساتھ دوستی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ بیان کر دیا کہ امن پسند لوگوں کے ساتھ انصاف، امن پسند لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور کیا ہے، انصاف۔ ابو سفیان جب اسلام لے آئے فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے 3 چیزوں کی اجازت دے دیں۔ ایک، اس بات کی مجھے اجازت دیں کہ میں جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ ایسا لڑوں کہ جیسے میں اپنے اسلام سے قبل مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا، جو بڑے سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا آپ کو کیا ہے، اجازت، قتال، کہ جو لڑے ہیں ان کے ساتھ خوب لڑو، اور جو امن پسند ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک اور اچھا بلائی والا معاملہ کرو۔ تو یہ بتا رہا، پہلی دعا تو میں یہ ہے۔ اگلی آیات میں پھر کیا نام ہے، وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ نے پیچھے پڑھا ہے، صلح حدیبیہ کا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی لوگ مسلمان ہو کر ہماری طرف آئیں، تو انہوں نے کہا تھا، کافروں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو واپس کرنا ہے، اگرچہ وہ آپ کا دین ماننے والے ہوں، اگرچہ آپ کا دین۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا، اس پہ معاہدے پہ دستخط ہو گئے تھے، اقرار کر لیے تھے، کہا ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ عورتیں جو اسلام لے آئی تھی یا پہلے سے مسلمان تھی، وہاں وہ ہجرت کر کے آئی، تو ان کا مطالبہ کچھ لوگوں نے کیا، جیسے
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی، تو ان کا بھائی تھا ایک ولید، ایک کا نام عمارہ تھا، وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی بہن کا مطالبہ کیا کہ ہماری بہن ہمیں کیا کی جائے، واپس کی جائے، ہمارا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تو ضرور ہے، لیکن معاہدے میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، معاہدے میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں مردوں کا ذکر ہے، لہٰذا عورت ہم کوئی واپس نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے پھر وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، خود ہی اس میں بے ایمانی کر گئے تھے۔ پھر مسلمانوں نے بھی کو بھی حکم ہوا کہ اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ تو پھر ایک تو ان عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا خوب پہلے امتحان لینا ہے، کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئیں گے ان کا کیا کرنا ہے، خوب امتحان لینا ہے، اور امتحان لینے کے بعد آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہے، یہ واقعی کیا ہے، مومنہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایمان والوں کے جیسا کیا کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، اس کو واپس کافروں کی طرف بھی نہیں لوٹانا۔ اب وہ آپ کے لیے حلال ہے یا آپ اس کے لیے حلال ہیں، اب وہ ان لوگوں کے لیے حلال نہیں، وہ لوگ ان کے لیے کیا ہے، اب ان کے ساتھ آپ نکاح کرو۔ اور جو ان کے سابق شوہر ہے، اگر عورت ایسی ہے کہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا کوئی سابق شوہر مکہ میں رہ گیا ہے، کافر ہے، تو جو کچھ مہر اس نے دیا ہے یا کچھ خرچہ وغیرہ اس نے کیا ہے، تو اس کو اس کا خرچ کیا کر دو، واپس دے دو۔ وَآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وہ اس کا یا کیا ہے، وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، جو خرچ اس نے کیا ہے وہ اس کو کیا کر دو، واپس لوٹا دو۔ تو اسی طرح یہاں سے اگر کوئی عورت چلی جاتی ہے، گئی تو نہیں تھی کوئی بھی، لیکن اگر پہلے سے کوئی مدینہ میں کافرہ موجود ہے، وہ چلی جاتی ہے تو اس سے جانے دو۔ اور اگر ہاں ایسے ایمان والے ہیں کہ مسلمان، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور یہاں آئے، وہاں سے ہجرت کی اور یہاں آئے، اور ان کی عورتیں پیچھے وہاں رہ گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں، کافرہ ہیں، وہ لازمی بات ہے، کافروں نے تو وہ ان کے لیے اب حلال ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں رہ گئی تھیں، ایک کے ساتھ پھر کیا کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا، اور ایک کے ساتھ ایک دوسرے آدمی نے، حذافہ نام کا آدمی تھا، اس نے نکاح کیا تھا۔ تمہاری ادھر رہ جائیں تو وہ تمہارا کیا ہوا خرچہ واپس کریں، اور ان کی رہ جائے تو تم ان کا کیا ہوا خرچہ ان کو کیا کرو، واپس دے دو۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس معاملے کو بھی کیا کر دیا تھا، گڑبڑ کر دی، پھر وہ خرچہ نہیں دیتے تھے، وہ خرچہ نہیں دیتے تھے، تو پھر عام مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ آپس میں مال جمع کر کے اس آدمی کو دے دو جس کا خرچہ ہوا ہے، لیکن اس کی بیوی وہاں رہ گئی تھی، مشرکہ تھی، آئی نہیں، ہجرت نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، بہرحال اس کا تو خرچہ کیا ہے، یہ مسلمان ہو کے اس نے ہجرت کی ہے، اس کا خرچہ ہوا ہے، اس کو خرچہ دے دو۔ یا مال غنیمت میں سے حصہ آ جاتا تھا، اس کو پھر اس میں سے خرچہ دے دو، یا بیت المال میں سے کچھ کیا کر دو، خرچہ اس کو دے دو۔ تو دوسرا پہلا حکم کیا ہوا کہ بھائی جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان سے لڑو، جو نہیں لڑتے، امن پسند ہیں، مسلح ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرا یہ ہوا جو عورتیں اسلام لے آئیں، دین لے آئیں، ہجرت کر کے آ جائیں، ان کا ایمان کے اور اسلام کو کیا کر لو، امتحان لو۔ امتحان لینے کے بعد اگر وہ ملکوہہ ہے تھی کسی کی، تو اس کا خرچہ اس کے خاوند کو واپس لوٹا دو، عورت کو واپس نہ کرو۔ تمہاری رہ گئی ہے تو وہاں سے خرچہ آئے گا، نہیں آئے گا، بعد میں نہیں آیا، پہلے آیا تھا بعد میں نہیں آیا، پھر یہ والی قانون تبدیل ہوا اگلی کے آیت کے ساتھ۔ تو پھر اس میں یہ تھا کہ اب آپس میں مل ملا کے اس کو اس کا خرچہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر عورتوں کی بیعت، چوتھے نمبر پر عورتوں کی بیعت، کہ عورت کو بیعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت کیا ہے، لیکن طریقہ کون سا تھا؟ ایک تو آج کل جو رواج ہے یہ والا طریقہ قطعاً نہیں تھا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں ہاتھ سے، کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ سے بھی نہیں چھوا، جسم کے کسی حصے کو بھی نہیں چھوا، اور کسی عورت کے سر پہ ہاتھ بھی ہے میرے بچی میری، ایسا بھی پیار میں، شفقت میں آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ کیسے لوگ، حاتم تائی کی بہن بیٹی آئی تھی،
قیدی بند کرا، اس کے سر پہ آپ نے صحابہ کو کہا میری چادر لے جاؤ، اس کے سر پہ کیا کر دو، ڈال دو، لیکن کبھی اس کو تو یہ نہیں کہا ایسے تو کبھی بھی نہ اس کو بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ کر کرنا یہ ہم کہا کیا چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہوں، کیا چاہتی ہوں، شہزادی ہیں، کیا ہوں، شہزادی ہوں، پرنسز ہوں، آزادی چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دو، ہو جاؤ تمہیں کیا کیا آزاد کے صحابہ کرام سے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو بھائی تو اس کا بھاگ گیا تھا، وہ کیا نام ہے شام میں جا کے آباد ہو گیا تھا پہلے ہی، عدی نام تھا میرا، عدی ابن حاتم تائی، عدی، تو وہ وہاں چلا گیا۔ پھر یہ جب صحابہ کرام کے ساتھ گئی تو اس کو پتہ چلا کہ میری بہن آئی ہے، بھائی مان پہلے اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، صحابہ کرام تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے اس کو کیا کر لیا تھا، مال غنیمت میں لے آئے تھے۔ پھر ادھر اس نے قالین شالین بچھائی، آگے میری بہن آئی ہے، بہن نے کہا تو بغیرت مجھے چھوڑ کے تو بھاگ گیا تھا، اور ابھی تو کیا ہے، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، کیا نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑوں گا، اتنا لمبا سفر تو کر کے آئی ہے مدینے سے یہاں تک، وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، ناشنا مرد تھے تیرے ساتھ، تو شہزادی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا ہوگا، کہا چپ کر ہے، کیا سے کیا ہوا ہوگا، یہ تیری طرح نہیں ہے، یہ تیری طرح انہوں نے تو راستے میں آنکھیں اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا ہے، تو ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ تو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، اس کے جماعت کے لوگ ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ تو بھی چلا جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا، تجھے بھی کام ہے۔ بہرحال انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیے، تو وہ پھر آیا رسول اللہ کے پاس، اس نے ایمان لایا، لیکن اس نے کہا میری کیا ہے آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہیں۔ رسول اللہ نے پھر اس کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی، اس کی شرائط کو بھی مانا تھا، 3 باتیں رکھی تھی۔ حضور نے پھر اس سے کہا تھا کہ ایسا امن کا زمانہ آئے گا، ایسا امن کا زمانہ آئے گا کہ آپ شام سے حمیرہ سے چلتی ہوئی عورت کو دیکھو کہ مکہ بیت اللہ تک جائے گی، اور پھر بیت اللہ سے واپس اپنے مقام تک لوٹ کے جائے گی، اکیلے ہوگی، سونے کے ساتھ لت پت ہوگی، لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ وقت میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے زمانے ہی میں دیکھا ہے۔ پھر دوسرا کیا نام ہے، کیسر و کسرا روم کی یہ سلطنتیں ہماری قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نے خلفائے راشدین کے صدیق عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ اور تیسرے ایک چیز اس نے کہا تھا، تیسری شاید یہ نہیں کہ میں اتنا مال آئے گا، اللہ اتنا کچھ دے دے گا کہ ہم تقسیم کریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ میں ابھی تک نہیں دیکھا۔ عثمان غنی کے زمانے میں پھر کیا ہے وہ فوت ہو گیا تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کہ انہوں نے پھر جو ان کو وزیر آیا تھا مال لے کے کہ بھئی یہ مال ہے بچا ہوا ہے، کس کو بھی، کہاں غریبوں کو دے دو، کہاں دے دیا جی، فقیروں کو دے دیا جی، بیواؤں پہ تقسیم کر دو، ان کو بھی دے دیا جی، جو کی شادی نہیں ان کی شادی کرا دو، وہ بھی کر دی، زکوٰۃ بھی دے دی، لوگوں بھی ہاں کچھ کر دیا ہے، پھر بھی یہ بچ گیا ہے، پھر بھی یہ کیا ہے، کوئی لینے والے ہی اب نہیں ہے، کیا کریں۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا۔ بہرحال تو مسلم لوگوں کے ساتھ ایسی عورتیں کہ جو لوگ کیا ہیں، جن کا ایمان ہے، صاف ستھرا پختہ ہیں اپنے ایمان میں، ان کو واپس نہیں لوٹانا، ان کے ساتھ جو یہاں کے معاملات ہیں وہ طے کرنے، اپنی بیوی بنا دیں، جو بھی کریں۔ اور تیسرے نمبر ایسی عورتوں کے بیت، رسول اللہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ نے کسی کو چھویا نہیں، کبھی کسی کو، آپ کے ساتھ عورتیں آتی تھی بیت کرتی تھی تو آپ ان الفاظ کے ساتھ ان کو کیا کرتے تھے، بیت، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، یہ کام کرو گی فبایعہن اللہ، تو پھر تمہارے ہاتھوں کو کیا ہے، اللہ کے نام پر بیعت کر لیتے تھے، بس ٹھیک ہے جاؤ یہ کام نہ کرنا۔ عید کے دن آپ خطبہ دیتے تھے اور خطبے کے بعد
ایک صحابی کہتے ہیں خطبے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد خطبہ دیا اور خطبے کے بعد خود کسی عورتوں کے پاس چلے گئے جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی، وہاں پر آپ نے یہ تقریر کی۔ اور بعض کہتے ہیں آپ نے عمر بن خطاب کو بھیجا اور ان عورتوں سے بیعت لی اور جب یہ کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، تو وہاں ہندہ موجود تھی، اس نے کہا کہ ہم تو اپنی اولادوں کو پالنے والے ہیں، قتل تو آپ لوگ کرتے ہیں، ہم پال کے اتنا بڑا کر دیتے تھے اور آپ انہیں کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ تماشے بلائے حضرت عمر ہنس پڑے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو پھر ایسے ہی مار کھاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان سے بیعت کی، بہرحال اس طرح بیعت کر لیا کرتے تھے، لیکن عام رواج جو طریقے کا ہے وہ نہیں ہے۔ اَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گی تمہارے درمیان، بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم جن سے تمہاری دشمنی ہے، دی منہم مودہ، محبت کو ڈال دے گی۔ قبل الفتح مکہ سے قبل کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے کیا تھے، دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر آپس میں کیسی محبت بن گئی، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے۔ واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے جی، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والی مہربان ذات ہے جی، قبل کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، اس سے پہلے جو کوتاہیاں خطائیں ہوئی۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں روکتا اللہ کی ذات، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑے نہیں، لڑتے نہیں تمہارے ساتھ، ان سے اللہ حسن سلوک کرنے سے منع۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، اور نہیں نکالا انہوں نے تم کو، مِن دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ، یہ کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، بر سے ہے بھلائی کرنا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کرو، انصاف کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، اے اللہ تعالیٰ روکتا ہے جی، عن الذین، ان لوگوں کے ساتھ، قاتلوکم، جو تم سے لڑے ہیں، فی الدین، دینی معاملے میں، ہاں دین کے لیے لڑے ہیں، یہ ذاتی ہے تمہارے ساتھ، تمہارے گھر پہ لڑے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، تم نے کہا وہ میرا گھر ہے، وہ نہیں، فی الدین۔ وَأَخْرَجُوكُمْ، اور نکالا ہے تم کو، مِن دِيَارِكُمْ، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، اور مدد کیے، تعاون کیا ہے، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہیں نکالنے پر۔ دوسری قسم یہ ہے ان تولوہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، اس بات سے منع کیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، جو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہوں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، مہاجرات، کیا کرتی، ہجرت کر کے آئی گی، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو جی، آزماؤ ان کو کہ آگے واقعی یہ کیا ہے، ایمان کی خاطر آئی ہیں یا جاسوس بن کے تو نہیں آئی، جاسوس بھی بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ اللہ عالم بایمانہن، بہرحال اللہ کی ذات ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے جی، تم بھی اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے ساتھ معاملات کرنے کو جانچو اس کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم جان لو ان کے متعلق، مؤمنات، ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، تو مت لوٹاؤ ان کو، إِلَى الْكُفَّارِ، کس کی طرف، کافروں کی طرف واپس مت لوٹاؤ جی۔ لا ہن حل لہم، نہیں ہے وہ ان کے لیے حلال، ولا ہم، اور نہ وہ مرد، یحلون لہن، ان کے لیے حلال نہیں، اب یہ عورتیں ان کے لیے بھی حلال نہیں، ان کے مردوں کے لیے وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا اختلاف دارین بھی ہو گیا، آپ کو مسئلہ مگر اختلاف دارین بھی ہو جائے تو میاں بیوی کے درمیان فسخ نکاح خود بخود ہو جائے۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دے دو ان کو، ما انفقوا، جو ان کے مردوں نے خرچ کیا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر بھی، أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم ان کے ساتھ کیا ہے، فسخ نکاح کی عدت گزرنے کے بعد شادی کر لو جی، نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم کیا کر لو ان کو، ان کا مہر کیا کر لو جی، دے دو جی۔ وَلَا تُمْسِكُوا، اور مت روکے رکھو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی عورتوں کو قبضے میں روک کے مت رکھو جی، کافروں کی عورتوں کو قبضے میں مت روکے رکھو جی۔ وَاسْأَلُوا،
اس کے بدلے بھی ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا اس کے بدلے بھی مانگو، اس کے بدلے بھی۔ تمہاری عورتیں وہاں رہ گئی ہیں تب، یا کیا نام ہے کافر عورتیں تھی جو تمہارے نکاح میں تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اس کے بدلے میں ان سے کیا ہے لینا۔ وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ ما انفقوا جو کچھ خرچ کیا ہے مانگے، مردوں نے دی خرچ کر مانگے ان سے دی۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کا حکم ہے دی، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ جو فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب جانتا ہے، حکیم حکمت والی ذات ہے، حکمت والے فیصلہ کرتا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر رہ جائے تمہاری کوئی بیوی، بیویوں میں سے کوئی بھی کافروں کے ہاں جی، فعاقبتم، تو اس کا فیصلہ یہی ہے جی، تو تم اس کا فیصلہ کرو، تو تم اس کا انجام دو، فیصلہ کرو انجام دو کیا کہ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، فآتوا تو پیس دے دو ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، جن کی بیویاں بعد میں ان لوگوں نے دینا چھوڑ دیا تھا، جو وہاں ان کی عورتیں رہ گئی تھی تو مسلمانوں کو دینا انہوں نے مال وغیرہ چھوڑ دیا تھا، تو یہ عام مسلمانوں کا بھی یہ حکم ہے۔ فعاقبتم تو تم بدلہ دو، فعاقبتم تو تم بدلہ دو، فآتوا دے دو الذین ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم جن کے ہاتھوں سے بیویاں چلی گئی ہیں، یہاں سے مسلمان کوئی نہیں گیا، کوئی نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے نہ تاریخ میں کوئی ایسی عورت ملتی ہے کہ جو مسلمان ہوئی ہو اور پھر کافر بن کے وہ کیا ہے واپس گئی ہو۔ مثل ما انفقوا، مثل برابر اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے دی، یہ اب یہ پہلے وہ تھا بدلے کا بدلہ، مرد ان کی عورتوں سے دے، ان کی عورت مرد، یعنی کافر مسلمانوں سے مسلمان، اب یہ تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تو پھر یہ صورت آئی، تو گویا ابھی واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے انتم بھی مؤمنون، جس بات تم ایمان رکھنے والے ہو جی۔ یا ایھا النبی، اے نبی اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ایمان والی، یبایعنک، یہ کہ بیعت کریں تمہارے ساتھ، اعلیٰ اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور بہتان نہیں باندھیں گی، عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے، یفترینہ، جو وہ باندھتی ہیں بین ایدیہن، ہاتھوں کے ساتھ، وارجلہن، پاؤں کے ساتھ، ولا یعصینک فی معروف، اور نافرمانی نہیں کریں گی بھلائی کے کاموں میں، پیغمبر آپ کی، فبایعہن، ان کے ساتھ کیا کر لیں بیعت کر لیں ان کی، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے دعا کی بھی استغفار کر، دعا کر مغفرت کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ آخری خلاصہ، یا ایھا الذین آمنوا، جو ابتدا سورت جہاں سے ہوئی تھی انتہا بھی اسی پر، لا تتولوا، مت دوست بناؤ، مت دوست بناؤ، قوما، ایسے لوگوں کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غصہ ہوا ہے، ان کی مثال کیا ہے، قد یئسوا، تحقیق یہ نا امید ہو چکے ہیں، من الآخرت، آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر اصحاب قبور سے، قبروں میں جو لوگ چلے گئے ہیں کافر ان سے ایسے نا امید ہیں دوبارہ اٹھنے سے، کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قبر میں چلا گیا مر گیا اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو ایسے ہی لوگ جن کا عقیدہ ایسا ہے آخرت کے متعلق، ایسوں سے کبھی دوستی